میں معنی بندگی۔ مومن و مسلمان کی تمام مشکلات تب وجود میں آتی ہیں جب وہ فکر کرتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ دعاؤں کا قبول نہ ہونا، مشکلات کا حل نہ ہونا، پریشانیوں کا دور نہ ہونا، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا بھی ہے اور میں بھی ہوں یا ہم بھی ہیں۔ میں نے کہا، میں نے کیا، میں نے سمجھا، میں نے سوچا۔ جب یہ انسان میں کی رٹ لگاتا ہے، یہ وہم اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، تو یہ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ انسان میں جو ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ توفیق اس ذات کی طرف سے ہے، اس نے دی ہے مجھے توفیق۔ اس نے سب سے پہلے مجھے انسان بنایا ہے، یہ اس کا کرم ہے، لطف ہے۔ جب کہتا ہے میں گیا، میں نے یہ کیا، میں نے بولا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے اس کو یہ کہا، خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ میں ختم ہو۔ کیونکہ یہ میں عبد اور معبود کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ جب انسان تصور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، ذہن میں وہم ڈالتا ہے کہ میں ہوں، یہ میں شیطانی ہے، یہ معنی بندگی ہے، یہ معنی عبودیت ہے۔ جیسے قرآن فرماتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہماری ابتدا اس ذات الہی سے ہے، اور اس جہاں میں جس جہاں میں ہم اس ٹائم موجود ہیں، کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں، کچھ مصروفیت ہے ہمیں، پھر کیا ہے، پھر ہم لوٹ کے اس پوری ہر چیز کو، گھر کو، گاڑی کو، بچوں کو، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے اس ذات الہی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بس تھوڑی دیر کی مصروفیت ہے اس دنیا میں۔ اور کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ کتنا عجب خالق ہے یہ، عجب عالم ہے یہ، عجب قادر ہے، مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ اگر کوئی ایسا خالق، مالک، رازق دیکھے اور وہ اس اپنے رب سے راضی نہ ہو تو وائے ہو اس انسان پہ۔ جب یہ انسان اس رحمان رب کی صفتوں کو دیکھتا ہے، خالقیت کو دیکھتا ہے، علم کو دیکھتا ہے، قدرت کو دیکھتا ہے، پھر کیا ہے، پھر اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب راضی ہو جاتا ہے تو رب کہتا ہے اب کیا ہے، ارجعی الی ربک، اب پلٹ جاؤ کہاں، اپنے رب کی طرف راضی ہو کے۔ کیونکہ نفس مطمئنہ ہو کر واپس آؤ۔ سب مشکلات اس لیے ہیں کہ ہم خدا پر اطمینان نہیں رکھتے۔ جب ہم نے خدا پہ اطمینان رکھنا شروع کر دیا، جب ہم نے اپنی ذات کو بیچ سے نکال دیا، پھر تمام مشکلات کا حل نظر آئے گا ہمیں۔ پھر مشکلات کیا ہیں، وہ آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہم مشکلات کے حل کے لیے خدا کو کیا ہے، وہ مشورہ دیتے ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے بھی خدا کو کیا ہے، ہم مشورہ دیتے ہیں کہ خدایا اس طریقے سے میری زندگی کو کر دے، اس طریقے سے خدایا مجھے عطا کر دے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ خدا بہتر جانتا ہے، اور ذات خدا کا جو ارادہ ہے، ذات خدا کی جو تدبیر ہے وہ بہت اچھی ہے۔ ایک مرتبہ ہم پلاننگ کرتے ہیں، ہم تدبیر کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، اس تدبیر میں فیل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ذات بتلانا چاہتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں میرے سوا، میری ذات کے علاوہ۔ اگر اس پلاننگ میں شامل نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا علم، ہماری قدرت، ہماری فکر، ہمارا ارادہ کچھ حیثیت رکھتی ہے اس ذات کے ارادے، علم، قدرت، فکر کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب ہم اپنی یہ چیزیں، علم، قدرت، ذات، ہر چیز اس کے حوالے کر دیں گے، پھر کیا ہے، پھر ہمیں وہ نتیجہ ملے گا جو سب سے بہترین نتیجہ ہے۔ پھر ایسا کیوں نہیں کہ ہر بات میں میں کیوں لگایا ہوا ہے؟ نہیں، ہر بات میں وہ ذات عزت اس نے دی، ہر چیز اس نے دی۔ ہمارا تو ایک سانس بھی محتاج، ہر ایک سانس، اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اور امیر کائنات سے کسی نے سوال کیا، یا امیر المومنین، آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ مولا نے فرمایا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ یعنی کبھی کبھار ہم پلاننگ کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کبھی کبھار بغیر پلاننگ کے وہ نتیجے نکل آتے ہیں، کیونکہ وہ ذات ہمیں اشارہ دینا چاہتی ہے، بتلانا چاہتی ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ ذات تمہارے ساتھ ہے، ہر چیز آسان ہے۔ اپنی اس میں کو ختم کر دیں۔